اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی. رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مسائل مریضوں کے حوالے سے، طبی لحاظ سے بہت زیادہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. تو ابتدائی طور پر روزوں سے مربوط وہ مسائل کے جن کا تعلق طب یا میڈیکل سائنس سے ہے اور مریضوں سے ہے، کون سی بیماریاں ایسی جس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بیماری میں روزہ چھوڑنے کا معیار کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج کچھ ڈسکس ہوگا. اسی طرح سے حالت روزہ میں دانتوں کا علاج کروانے کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا مسئلہ. عام طور پر ڈینٹسٹ افطار کے بعد نہیں بیٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے کہتے ہیں پھر ہمیں تو روزہ چھوڑنا پڑے گا. نہیں، حالت روزہ میں دانتوں کے علاج کے لیے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے اس میں وہ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں سن کرنے والے، وہ بھی لگوائے جا سکتے ہیں. بار بار منہ میں ظاہر ہے وہ پانی بھی ان کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کو بار بار اس کو پانی کو منہ سے نکالنا بھی ہوتا ہے، بس وہ پانی حلق کے اندر نہ جائے. کوشش کریں کہ وہ کلی کر کے نکالتے رہیں. تو حالت روزہ میں دانتوں کے تمام ٹریٹمنٹ کروائی جا سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انجیکشنز بھی لگوائے جا سکتے ہیں، منہ کے اندر بھی لگوائے جا سکتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس یہ کہ اس خون کو یا اس پانی کو جو بھی ہے وہ حلق سے نگلے نہیں، بلکہ اسے اگل دیں، باہر نکال دیں. اس کا انتظام وہاں پر ہوتا ہے. تو اس طرح اپنے روزے کو جاری رکھ کے دانتوں کا علاج کروایا جا سکتا. اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مسوڑوں سے عام طور پر بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ برش کر رہے ہیں تو کچھ خون نکل رہا ہے، یا ویسے بھی الگ سے بھی کچھ خون آتا رہتا ہے. تو دیکھیے، اگر یہ عمومی حالت کا بھی مسئلہ ہے، آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسوڑے سے نکلنے والا خون اتنا معمولی ہے، یہ عمومی حالت کا بھی روزے کو بھی چھوڑ دیجئے، اتنا معمولی ہے کہ وہ خود ہی آپ کے لعاب دہن میں گھل مل کے ختم ہو رہا ہے. استہلاک ہونا جسے کہتے ہیں، مستہلک یعنی وہ اپنی یعنی گھل مل کے بالکل ختم ہو رہا ہے، تو اس کو نگل بھی سکتے ہیں اور منہ کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ منہ میں سے اگر کوئی خون آ جائے اور وہ زیادہ مقدار میں ہو تو ظاہر ہے پھر اس کو نگل نہیں سکتے. زیادہ مقدار میں خون نکل رہا ہے، مثلا کسی کا دانت ٹوٹ گیا اور زیادہ مقدار میں خون نکل رہا ہے، تو بس اس خون کو منہ سے تھوک دیں، منہ کو اندر سے پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آغا سیستانی فرماتے ہیں، یعنی عمومی حالات کا میں بتا رہا ہوں. عام طور پہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب نے باقاعدہ یعنی مسئلہ پوچھا، وہ سخت پریشان تھے. خیر یہ مسئلہ آگے چل کر آنا بھی ہے اسی درس کے اندر، کہ مثلا اگر منہ میں کسی کے جو ہے وہ بار بار تھوک پیدا ہو رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اس کو نگلنے کی ہمیں اجازت نہیں، ہمارا تو روزہ خراب ہو جائے گا. دن بھر بیچارے تھوک تھوک کے پریشان ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہوئی جا رہی تھی. پھر ان کو مسئلہ بتایا تو کہیں جا کے سکون اور چین ان کی زندگی میں آیا. تو بس خون کے اندر یہ کہ بہت زیادہ مقدار میں تو صرف تھوک دینا کافی، لیکن کم اتنی معمولی اور کم مقدار ہے کہ وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو رہی ہے، تو نہ اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، نہ منہ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، نہ روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا. ہاں البتہ توجہ نہیں تھی اور بے اختیار اس خون کو نگل لیا تو روزہ بھی اس سے صحیح رہتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں ہو تو اس کو پھر باہر نکالنا پڑے گا. اچھا، کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پہ دل کے مریض زبان کے نیچے رکھتے ہیں، سب لنگول ٹیبلٹس کہلاتی ہیں. اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹیبلٹ نہیں ہوتے بلکہ کچھ اسپریز آتے ہیں، وہ بھی دل کے مریض استعمال کرتے ہیں. زبان کے نیچے اس کو اسپرے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو دوا ہوتی ہے وہ زبان کے نیچے سے ہی جذب ہو کے خون وغیرہ کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا یہ افراد اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، حالت روزہ میں اچھا یہ درد کم کرنے والی دوائیں بھی ہوتی ہیں جو جسم کے درد کو کم کرتی ہیں، اور دل کے مریضوں کے لیے بھی ہوتی ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں. تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں بالکل جائز ہے سب لنگول ٹیبلٹ اور سب لنگول اسپرے، یعنی زبان کے نیچے کا اسپرے اور ٹیبلٹ یہ دونوں رکھی جا سکتی ہیں اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ان کے مقلدین کہ ہمیں تو زبان کے نیچے گولی رکھنی ہوتی ہے مثلا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بالکل روزے کو اپنے جاری رکھ سکتے ہیں.
البتہ آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر سب لنگول ٹیبلٹ اور یہ جو سپرے آتے ہیں ان کے استعمال سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو کیونکہ احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب میں دوسرے مرجع کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو ان کے مقلدین بھی اپنے روزے کو دوسرے مجتہد کی طرف اگر وہ اجازت دیتا ہو تو اس کی طرف رجوع کر کے بچا سکتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ اس وجہ سے بتائی جا رہی ہیں چیزیں کہ لوگ عام طور پر اس کو سوچتے ہیں اس سے تو روزہ باطل ہو جائے گا، تو نہیں، اس کے حل موجود ہے. اچھا، اسی طرح سے آنکھوں میں دوائی ڈالنے والا بھی ایک مسئلہ آتا ہے، اور کان میں دوا ڈالنے کا مسئلہ آتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا کان بند ہوا ہے، جا کے ہمیں کان کھلوانا ہے، ویکس وغیرہ ہے، تو ایک سرنجنگ کا ایک پروسیس ہے، وہ کیا جاتا ہے کان میں پریشر کے ساتھ، مثلا پانی مار کے، اور ویکس وغیرہ کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس میں 3 حصے بنیں گے. یعنی ایک تو آنکھوں میں دوا ڈالنا، چاہے اس کا ذائقہ حلقی میں محسوس کیوں نہ ہو، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. کان میں دوا ڈالنا بھی جائز ہے. ناک میں قطرے والی ایسی دوا ڈالنا کہ وہ بہہ کر قطرے، عام طور پہ دیکھیے اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، عام طور پہ جو لوگ اسپرے کرتے ہیں، چلیں اسپرے میں ایک آپ کو بہت سے مریض ایسے ہیں کہ ناک ان کی بند رہتی ہے، ان کو ایک اسپرے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اسپرے کرنے کا ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا. مثلا وہ لیٹ کے اسپرے کرتے ہیں ناک میں، تو ایک تو اس سے دوا کی بہت زیادہ مقدار اندر جاتی ہے، اور اتنا تیزی کے ساتھ قطروں کی صورت میں ان کے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے دوا، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو ناک میں قطرے اس طرح سے لیٹ کے ڈالنا، اس میں لازمی وہ قطرے جو ہے نا وہ غذا کی نالی میں چلے جاتے ہیں. حلق سے نیچے کوئی چیز اگر آپ نے ناک میں دوا ڈالی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا. اب آپ لاکھ کہیں کہ بھئی اس کے بغیر تو سانس نہیں آ رہا، ٹھیک ہے وہ مجبوری کی حالت میں چلا جائے گا، نہیں سانس آ رہا تھا، اس نے دوا ڈالی، کم سے کم یہ روزہ اس کا باطل ہو گیا، بعد رمضان اس کو قضا کرنی، کفارہ کوئی نہیں دینا. لیکن اگر وہ احتیاط کے ساتھ مریض مثلا اسپرے فارم میں کوئی ڈراپس بھی ہیں، تو بھی اگر اس کو جو وہ ہوتا ہے اسپرے، اس کے کنٹینر کے اندر اس دوا کو اگر منتقل کر کے اور پھر مثلا ناک میں اسپرے کی صورت میں کریں. اچھا، بہت سے مریض کہتے ہیں ہم اسپرے کرتے ہیں تو ہمیں منہ میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیے، منہ میں ذائقہ آنا کوئی معیار نہیں، منہ میں ذائقے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس حلق سے نیچے غذا کی نالی میں دوا نہیں جانی چاہیے. اور اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں غذا کی نالی میں دوا گئی یا نہیں گئی، تو اس صورت میں بھی، اس حالت شک میں بھی روزہ صحیح رہتا ہے. البتہ بس شروع میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ دوا جو ہے یہ غذا کی نالی میں نہیں جائے گی، اور پھر بعد میں شک رہے کہ پتہ نہیں گئی غذا کی نالی میں یا نہیں، تو اس صورت میں بھی روزہ صحیح سمجھا جاتا ہے. تو آنکھ میں اور کان والے میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اور ناک میں دوا قطروں کی صورت میں ڈالنے سے وہ حلق کے نیچے اتر سکتی ہے، لیکن اسپرے کی صورت میں اگر بہت زیادہ پاورفلی اسپرے نہ کیا جائے اور کہ وہ قطرات کی صورت میں غذا کی نالی کے اندر چلا جائے، اور یہ والی احتیاط کر لی جائے، ہلکے سے اسپرے کیا جائے، تو امید ہے کہ اس کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کی غذا کی نالی میں بھی دوا نہیں جائے گی. اسپرے کی صورت میں اتنا مسئلہ نہیں، بس یہ احتیاط کر لی جائے. تو یہ 3 چیزیں اس کیٹیگری بنتی ہیں اس میں. ہاں، البتہ آنکھوں میں سرما لگانا یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو یہ مکروہ ہے. اچھا، ابھی آنکھوں میں دوا ڈالنے والا مسئلہ تھا، اس میں ہم نے کہا کہ حلق تک بھی پہنچ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا سرما لگانے میں کہنے کہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ روایات میں یہ چیز آئی. تو مکروہات بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. جو مکروہ چیزیں فقہ میں احادیث کے اندر آئی ہیں صرف اس حد تک. تو سرما لگانے سے اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک پہنچے تو یہ مکروہ ہوتا ہے. اب پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے تو کبھی سرما نہیں لگایا، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا خواتین کو کب ایسا ہوتا ہے کب نہیں. اچھا، بہت سے افراد گردے کی بیماری والے بھی ہوتے ہیں خاندانوں میں. ایسی بیماری گردے کی، ہر گردے کی بیماری والا نہیں، ایسی بیماری جس میں مریض کا بار بار پانی پینا بہت ضروری، ورنہ اس کے مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، یہ شفا ملنے میں تاخیر ہو جائے گی. ایسے افراد جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں بعد رمضان. جب یہ روزہ رکھنے کے قابل ہوں تو پھر ان کو
تب یہ روزہ رکھیں گے، یعنی اس کی قضا کرنا پڑے گی. یعنی گردے کے ایسے مریض. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی پرانی کسی کو مثلا پتھری ہے، اب وہ بھی سوچتا ہے کہ نہیں مجھ پر سے بھی روزہ ساقط ہو گیا. نہیں، وہ اگر روزہ رکھ بھی رہا ہے، پہلے سے پتھری چلی آ رہی ہے، مثلا کوئی ایسی شدت مرض کے اندر اس کے نہیں ہو رہی ہے، نہیں، اس کو صرف پانی بار بار پینا رمضان میں یاد آنے لگتا ہے. ویسے پورے دن مشکل سے 1-2 گلاس ہی پانی پیتا ہوگا وہ، لیکن وہ کہتا ہے کیونکہ رمضان آ گیا ہے، گردے میں پتھری ہے، لہٰذا مجھ پہ روزہ نہیں ہے، مجھے تو بار بار پانی پینے کو ڈاکٹر نے کہا ہے. تو نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. یا تو مرض کی شدت میں اس کے اضافہ ہو جائے تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جب بار بار پانی پینا بہت زیادہ اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کی شفا ملنے میں تاخیر ہو جائے گی. ایسا انفیکشن ہے اس میں بار بار کہا ہے زیادہ پانی پیو، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کہ آپ نے اس سے پہلے معیارات سنے اس کے اوپر پوری اترتی ہو، تو گردے کی ایسی بیماری کہ جس سے شدت اس کی آ جائے گی اور شفا ملنے میں تاخیر ہوگی، صرف وہ چھوڑ سکتا ہے. اچھا، بہت سے جسم میں جذب ہونے والی جو چیزیں، ان سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تیل لگا لیا، کہ روزے میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں، وہ روزے میں کوئی مرہم لگا سکتے ہیں نہیں، کریم لگا سکتے ہیں نہیں، آئنٹمنٹ لگا سکتے ہیں نہیں، لوشنز، ڈیوڈرنٹس اور جو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کھال میں جذب ہو جاتی ہیں، ان کا استعمال بالکل جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. حلق سے گزر کر غذا کی نالی میں بس کوئی چیز نہ جائے، یہ اصول اور معیار یاد رکھیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ بہت سے سارے افراد اس کا بھی پوچھتے ہیں کہ جو کہ ظاہر ہے روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی منع ہے، اب وہ ان کو ایک نکوٹین جسم میں نہیں جاتی، تو بہت سی ایسی نکوٹین پیچ آ گئے، وہ نکوٹین پیچ جسم کے اوپر لگا لیں تو کھال سے جذب ہو کے نکوٹین کی اتنی مقدار ان کے جسم میں، جو اس طرح کے ظاہر ہے سگریٹ نوشی وغیرہ کے ایڈکٹ ہیں، ان کے لیے بہت مشکل مسئلہ بن جاتا ہے کہ کس طرح سے اس سے وہ کریں. بہت سے اس کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں بہت ان کے لیے مشکل مسئلہ، تو وہ نکوٹین پیچ لگاتے ہیں، تو جس سے نکوٹین اندر جذب ہو کے خون میں پہنچتی ہے اور ان کو وہ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہوتے ودرول کے جو ہوتے ہیں عام طور پر، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ظاہر غذا کی نالی سے کوئی چیز نہیں نیچے نہیں اتر رہی. اچھا، اب یہاں ایک چیز، اگرچہ یہ وہ مسئلہ خواتین کے لحاظ سے تو آپ لوگ سوچیں گے کہ ہمارے لیے تو بیکار ہے حالت روزہ میں نسوار استعمال کرنے کا مسئلہ، لیکن کتنی خواتین ایسی ہیں، مدرسے کے پاس کتنے ایسے سوالات آتے ہیں کہ ہماری والدہ جو ہیں وہ نسوار کھاتی ہیں. بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو کہ ایسے علاقوں، شمالی علاقہ جات وغیرہ کی، وہاں پر عام طور پر بڑی بوڑھی خواتین جو ہیں وہ نسوار وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں، کچھ مرد بھی ایسا ہو سکتے ہیں. تو اس میں یاد رکھیں کہ اگر حالت روزہ میں نسوار کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں، یا نسوار سے مثلا وہ تو سائیڈ میں رکھ لی جاتی ہے نا، تو لعاب دہن کے ساتھ مخلوط ہو کر وہ لعاب اگر کوئی نکل دے، جو لعاب نسوار کے ساتھ مخلوط ہو گیا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. ہاں، البتہ بہت سے لوگ اب اس میں جائیں، ایک بحث اس کے اندر چھڑتی ہے کہ ہم تو صرف رکھ رہے ہیں اور حلق سے مثلا لعاب بھی نیچے نہیں جائے گا، تو کیا تب رکھ سکتے ہیں؟ تو اگر حلق سے کوئی بھی چیز نیچے نہیں اتر رہی تو فقط کسی چیز کا منہ میں رکھنا یہ روزے کو باطل نہیں کرتا. مثلا آپ نے پانی منہ میں بھر کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ، اور حلق سے ایک قطرہ نیچے نہیں اتر رہا، تو کیا کہا جائے گا کہ مبطل روزہ نہیں؟ منہ میں کوئی چیز رکھنا مبطل روزہ نہیں جب تک کہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے. تو اگر وہ نسوار سے مخلوط لعاب جو ہے جب تک اسے آپ حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے تب تک، لیکن عام طور پر اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، تو لہٰذا اس کو اس سے اجتناب کرنا پڑے گا. یعنی اس کا امکان بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ نسوار سے کے ذرات سے مخلوط لعاب جو ہے وہ حلق سے نیچے اگر کسی نے نگل لیا تو روزہ باطل ہے، تو بہرحال اس سے اجتناب کرنا ہی ضروری ہوگا. اچھا، حالت روزہ میں اکثر لوگ ایک تو ابھی تو نکوٹین پیچ آپ نے سنا، اب ایسا نہ کوئی باقاعدہ سگریٹ نوشی شروع کر دے اور یہ نسوار وغیرہ کھانا. تو بہرحال یہ کہ الیکٹرانک سگریٹ، یہ ایک نئی سگریٹ ٹائپ، اب نئی تو نہیں ہے خیر، یہ بھی پرانی ہو گئی ہے. اس میں اس انداز کا ایک گاڑھا دھواں جس طریقے سے ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے. تو باقاعدہ یہ بھی ہم نے استفتہ کر کے جو ہے وہاں سے ای سگریٹ کہلاتی ہے، الیکٹرانک سگریٹ. تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ احتیاط واجب کے طور پر روزے کی حالت میں الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال بھی جائز نہیں. تو بہرحال اگر کوئی بہت سارے افراد
جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں تو ویسا دھواں بھی نہیں ہے، پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ کام مجتہد کا ہے، اس پہ دلائل دیجئے، قرآن و حدیث ہے، تو یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس اصول، قواعد، ضوابط قرآن و حدیث کے اوپر مکمل نگاہ، جس کے تحت انہوں نے احتیاط واجب لگا کے منع کیا اس کا استعمال. تو مقلد کا کام فقط اور فقط اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو الیکٹرانک سگریٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، بہت سی خواتین کے لیے ایک لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو خشکی سے بچانے کے لیے لپ بام، لپ گلوس یہ ہونٹوں پہ لگائیں، لیکن اگر اس کا مواد منہ کی تری سے مخلوط ہو کر اگر حلق سے نیچے نہ اترے تو اس کا استعمال جائز. یہ روزے کو باطل. حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں اترے، صرف آپ نے ہونٹوں پہ کسی چیز لگا لیے اور اس سے منہ کی تری سے مخلوط ہو کر وہ مواد معدے میں نہیں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب لگا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اسی طریقے سے اگرچہ روزے دار کے منہ کی بو کو جو ہے وہ اللہ پسند کرتا ہے، روایت میں یہ بات آئی، لیکن اگر کوئی کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اور وہ حالت روزہ میں منہ کی بو کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار اسپرے منہ میں کرے اور اس کا مواد حلق سے نیچے نہ اترے تو اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ حلق سے نیچے اتر رہا ہے مواد اس کا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اصلاً حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے تو منہ میں اگر اس کو استعمال کر لیا جائے، کوئی ایسی دوا لگا لی جائے تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا. اور حالت روزہ میں یہ بہت زیادہ سوالات اس طرح کے آتے ہیں، مثلا حالت روزہ میں مہندی کے لگا سکتے ہیں نہیں، بالوں میں خضاب لگانا، ناخن کاٹنا، بال کٹوانا، ان سے روزے پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جائز ہے بالکل. ہاں البتہ مہندی لگانا، وہ پردے وردے کے احکام وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، تو صرف روزے کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ نامحرم کے سامنے مثلا مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آنا وہ جائز نہیں ہے، یا بالوں میں خضاب لگا کے بال کھول کے نامحرموں کے سامنے آنا وغیرہ. اچھا، اب ایک ہوتا ہے حالت روزہ میں قے کرنے کا یا الٹی کرنے کا مسئلہ. تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص الٹی کرے اس سے تو روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے خود بخود، یا بیماری نہیں بھی ہے ویسے ہی خود بخود الٹی اس کو آ گئی، بے اختیار آ گئی، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. اچھا، اگر وہ بھول جائے اور جان بوجھ کر الٹی کرے تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی بھولنے کی وجہ سے کہ بھول ہی گیا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. مثلا بہت سی مثالیں ہوتی ہیں کہ جناب باتیں کر رہا تھا اور مکھی مثلا منہ میں چلی گئی یا کوئی بھی اس قسم کی بات، تو بہرحال اس کو نکالنے کے لیے الٹی وغیرہ کرنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، ڈکار لینے کے حوالے سے، اچھا بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک ریفلکس بھی ہوتا ہے، ان کو تیزابیت ہوتی ہے، ریفلکس ہوا یا ڈکار کے ساتھ کوئی چیز منہ میں آ جائے تو جان بوجھ کر اسے واپس نکلنے کی اجازت نہیں. ڈکار سے کوئی غذا کا کوئی مواد منہ میں اگر آ جائے تو جان بوجھ کے نہیں نکل سکتا، یعنی اگر بے اختیار اس ڈکار آئی اور بے اختیار پانی دوبارہ واپس اندر چلا گیا تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر روزے دار نے ڈکار لی اور کھائی ہوئی غذا کا کچھ حصہ اس کے منہ میں آ گیا تو لازمی ہے کہ اسے تھوک دے. اگر جان بوجھ کے اس نے اس کو نگل لیا تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ بڑا ایک سخت مسئلہ ہے ڈکار کے سلسلے میں کہ جو بھی چیز آئے اسے آپ نکال دیں، بے اختیار واپس چلی جائے تو سر روزہ صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کے اسے آپ نے نگل لیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مثلا اگر دوران نماز ایسا ہو جائے تو دوران نماز بھی اگر ایسا ہو جائے تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسا انتظام ہے، کوئی کپڑا ہاتھ میں موجود ہے یا مثلا جیب سے نکال سکتے ہیں، یا مثلا خواتین ہیں ان کے پاس عام طور پر اس طرح کی چیز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کو اگر آپ اپنے لباس میں بھی لے سکتے ہیں تو لے لیں، اس سے کم آپ کا روزہ تو محفوظ رہے گا. تھوک بھی سکتے ہیں بشرطے کہ ایسے حالات ہوں وہاں پر تو منہ سے اس چیز کو نکال دیں حالت روزہ میں، تو کم سے کم روزہ آپ کا اس سے بچ جائے گا. لیکن نگلنے کی اجازت نہیں. کیا کریں کہ مثلا موجود ہے اور وہ نکال نہیں سکتے ہیں اس کو تو ہم نگل جائیں تو اس صورت میں قضا اور کفارہ بھی لازم آ جائے گا. اسی طرح سے روزے کی حالت میں بھاپ لینا، ڈاکٹر نے بتایا مثلا اسٹیم انہیلیشن کریں، سائنوسائٹس ہوا ہے، کوئی اور اس طرح کی بیماری ہے، ناک کھولنے کا مسئلہ ہے، یا اور جو خواتین فیشیل وغیرہ لیتی ہیں وہ حالت روزہ میں بھاپ کا ناک میں پہنچنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا.
لیکن بھاپ اس انداز سے لی جائے، مستقل لی جائے کہ وہ بھاپ جو ہے اندر جا کر پانی کے قطروں کی شکل میں تبدیل ہو کر قطرات کی شکل میں وہ معدے میں اگر جا رہی ہے تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. لیکن اگر ایسی عام طور پہ ایسی کنڈیشن ہوتی نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. روزے کی حالت میں اسٹیم لینے سے اور فیشیل کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے روزے کی حالت میں ماؤتھ واش کا استعمال، یا منہ میں کچھ فنگل انفیکشنز ہو چکے ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ دوائیں اور ڈراپس استعمال کیے جاتے ہیں، یا مثلاً فنگل انفیکشن ہو گیا ہے کوئی، اس کے لیے ڈراپس استعمال کیے جاتے ہیں، یا ناک کو کھولنے کے لیے تیز خوشبو والے انہیلرز وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ان سب کا استعمال جائز ہے. کوئی بھی بس دوا حلق سے نیچے نہ اترے، یعنی منہ کی حد تک رہے، کلی کرنے کی حد تک، سونگنے کی حد تک معاملہ رہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تو ایسے بہت سارے ڈراپس آتے ہیں فنگل انفیکشنز والے، ان کو منہ میں گھما کے اس کے بعد اس کو نکال بھی سکتے ہیں. بعض اوقات عام حالات میں تو اگر اندر بھی چلا جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے میں تو اندر نہیں اس کو لے جا سکتے تو باہر نکالنا پڑے گا، لیکن منہ میں گھما کے اس کو تھوک دینے سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طریقے سے مختلف وکس کی ایسی بام اور ناک میں خوشبو، تیز خوشبو جس سے ناک کھل جائے، اس کے استعمال سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی نے بہت ہی کوئی، دیکھیں روزے کے مسئلے میں بھی آپ نے دیکھا کسی کو بہت سپر مین اور سپر وومن بننے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر معلوم ہو جائے کہ واقعی روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ پھر روزہ اس کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے. آپ کسی شخص کو مثلا مریض کو یقین تھا کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور لیکن روزہ جب رکھ لیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو غلطی پہ تھا، روزہ رکھنے سے تو اسے نقصان ہو گیا، تو وہ جو رکھا گیا روزہ ہے وہ کافی نہیں ہے. احتیاط واجب یہ کہ اسے قضا کرنا پڑے گی. یعنی وہ اتنی محنت مشقت سے ہم نے روزہ بھی رکھا اور ایک لحاظ سے یقین تھا کہ نقصان دہ نہیں ہے، چلیں کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ملا ہمیں، کیونکہ اگر یقین نہ ہو کہ روزہ نقصان دہ نہیں ہے تو روزہ رکھنا ضروری بھی ہو جاتا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ارے یہ تو نقصان دہ تھا، ڈاکٹروں کے پاس گئے، انہوں نے سر پیٹ لیا اپنا، ارے یہ تم نے کیا کیا، یہ تو تمہیں نہیں رکھنا چاہیے، تو اتنا نقصان دہ کہ تمہیں مثلا کوئی ایسی بیماری، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھنا کافی نہیں ہے. وہ رکھا گیا روزہ ایک لحاظ سے بیکار ہو گیا. احتیاط واجب ہے کہ اس کی قضا کرے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی شخص کو یقین تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور رمضان میں روزے نہیں رکھے، کئی سالوں کے بعد پتہ چلا کہ ارے بھائی تم تو غلط فہمی میں تھے، تم روزہ رکھ سکتے تھے. مثلا یہ درس سننے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم نے کتنے روزے ایسے چھوڑ دیے نزلے زکام کھانسی پہ، اور ہمیں روزے رکھنے چاہیے تھے. اس صورت میں ان تمام روزوں کی قضا کرنا پڑے گی، البتہ کفارہ واجب نہیں، کیونکہ وہ اس کو یقین تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. مثلا لوگوں نے ایسا بتایا ہوا تھا، اس کو گھر والوں نے ایسا پریزنٹ کیا ہوا تھا، محلے کے کسی ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایسا بتا دیا تھا کہ نہیں آپ نہیں رکھیں روزہ، جبکہ اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل بات نہیں تھی. بعد میں پتہ چلا تو غلطی پہ اتنی معمولی سی چیز کے لیے میں نے روزہ چھوڑا، وہ یقین غلط ثابت ہوا. اس صورت میں بھی ان تمام روزوں کی قضا انجام دینا ہوگا. اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، مثلا بیمار رمضان کے کسی دن ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے روزہ ابھی مثلا اٹھا ہی وہ 11-12 بجے ہے، اب اسے ناشتہ واشتہ کرنا تھا اور اس نے ابھی تک کوئی روزہ توڑنے والا کام نہیں کیا، لیکن اسے ایسا لگا کہ جیسے میں روزہ اب رکھ سکتا ہوں. اب میری وہ رات کو 104 بخار تھا لیکن اس وقت بخار بھی نہیں ہے اور اس کو بظاہر ایسی کوئی اپنے اندر چیز نظر نہیں آ رہی، تو واجب ہے کہ اس دن روزے کی نیت کر لے. یعنی مریض اگر ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے خلاف روزہ کوئی کام نہیں کیا ہے تو واجب ہے کہ اس دن روزہ رکھے. ہاں، البتہ ظہر کے بعد یہ تندرستی اس کو ملے تو اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے آدمی چکر کھایا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا اور تھوڑی دیر بعد 5-10 منٹ بعد مثلا اس کو ہوش آ گیا. اس نے کوئی جان بوجھ کے اپنے آپ کو بے ہوش نہیں کیا ہے، لیکن ایسا کچھ ہو گیا کہ اسے بے ہوشی ہو گئی، تو احتیاط واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل بھی کرنا ہے ہوش آنے کے بعد، اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی انجام دینا ہے. اگر آپریشن وغیرہ والا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں اس نے، اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ آپریشن کے لیے اسے بے ہوش اور اختیار سے گیا ہے وہ کہ مجھے بے ہوش کیجیے کیونکہ میرا آپریشن کرنا ہے،
تو احتیاط واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل بھی کرنا ہے اور اس روزے کی قضا کرنی ہے. لیکن اگر وہ خود سے ہی ایسی چکر کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا ہے اور تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی ایسا ہو کہ اپنے آپ کو خود سے اختیار سے بے ہوش کرے یا کروائے، مثلا ریکویسٹ ہی کرے کہ آپ مجھے بے ہوش کریں تاکہ میرا آپریشن ہو، اس صورت میں اس روز اگر ممکن ہو اس کے لیے کہ اگر روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں، تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے کا آپریشن کو، اسے بہت سے ایسے مائنر ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں لیکن بے ہوش کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد ہوش آ گیا اسے اور بظاہر ایسے کوئی اس کو منہ سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں، تو روزے کو کنٹینیو بھی کرے اور قضا بھی بجا لے. لیکن عام طور پر جب اتنی بڑی بیماریاں عام طور پر ہوتی ہیں جس میں روزہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ روزہ ساقط ہو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.